کہاں سے ان کے ذہن میں یہ خبط آ گیا ہے کہ کوئی اکھنڈ بھارت بنے گا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہماری تو 10 گنا زیادہ ہم ان سے دفاع پہ خرچتے ہیں تو ہم آئیں گے اور اب پار ہو جائیں گے. کوئی مائی کا لال جون سا ہے، کسی کا بچہ، کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان آ سکے. دیٹس دا ڈیسٹنی آف دی پیپل آف پاکستان اینڈ دیٹس دی ڈیسٹنی آف دی پیپل آف دی آرمڈ فورسز بیکاز وی کم فرام یو. اپنے اوپر زیادہ گھمنڈ کرنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، دیٹ از ویئر دے فالٹڈ. کہ یہ موت جون سی ہے نا، یہ گھبراہٹ نہیں ہمارے لیے. شہید کے لیے جو موت ہوتی ہے نا، وہ اس کا زیور ہوتی ہے. 1 سال پہلے جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی تو نمبرز میں ان کے پاس ایک بڑی فوج، ان کی ایئر فورس کے پاس جدید ترین لڑاکا طیارے تھے، ان کے پاس رافیل جیسے نیول ڈومیننس کے وہ دعوے کرتے تھے. S-400 جیسا جدید ڈیفنس سسٹم ان کے پاس تھا، اور بینگ ایگریسر جو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک ایج ہے وہ بھی ان کے پاس تھا. پھر ایسا کیا ہوا؟ واٹ کریٹڈ دا ڈفرنس کہ اس جنگ میں انہیں ان تمام تر جو ان کو ایج حاصل تھا اس سب کے باوجود انہیں بری طرح سے شکست ہوئی. وہ فیکٹر کیا تھا کہ جس نے یہ ساری بازی پوری جو ہے وہ پلٹ دی پاکستان کے حق میں؟ اور سیکنڈلی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، ظاہر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہاں جاری ہے، کہ وہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جو ان کی پراکسیز ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف جاری ہے. اور اس کے خلاف بھی جو آپریشن غضب الحق جاری ہے پاکستان کی طرف سے بڑی سکسیسفلی، اس میں بھی دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سندور 2 کی وہ بات کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے، اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہے؟ اس پہ بھی ٹھیک. دیکھیں جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ واٹ واز دی ون فیکٹر، اف یو وانٹ ٹو سی می ون فیکٹر بیکاز دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. آئی تھنک دیٹ از دی ہیوبرسٹک militarized mindset of the political mindset of the Indian politico-military leadership. I think that is one factor which has brought them here and which is defining their further humiliation in future also, if they don't understand that. دیکھیں انہیں پاکستان کے بارے میں ان کا جو اندازہ ہے وہ ایبسولوٹلی غلط ہے. کہاں سے ان کے ذہن میں یہ خبط آ گیا ہے کہ کوئی اکھنڈ بھارت بنے گا؟ کہاں سے ان کے ذہن میں خبط آ گیا ہے کہ دے ول ڈیفائن دی ڈیسٹنی آف دی پیپل آف دس ریجن؟ This is what is the problem. This sense of self-entitlement, I think that is the problem where they have miscalculated. And they are miscalculating hugely. اور اسی زوم میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہماری تو 10 گنا زیادہ ہم ان سے دفاع پہ خرچتے ہیں تو ہم آئیں گے اور اب پار ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے، اور ان کو کچھ لوگ یہ غلط فہمی دیتے تھے کہ یہ عوام اور یہ جو فوج ہے اس کے درمیان کوئی دوری ہے. ہم اس سے بھی کہتے تھے، کیا ہم بار بار نہیں کہتے تھے؟ یہیں سے ہم کہتے تھے کہ کوئی مائی کا لال جون سا ہے، کسی کا بچہ، کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان آ سکے. وی آر ٹوگیدر. دیٹس دا ڈیسٹنی آف دی پیپل آف پاکستان اینڈ دیٹس دی ڈیسٹنی آف دی پیپل آف دی آرمڈ فورسز بیکاز وی کم فرام یو. یہ کوئی ایلیٹ کی فوج نہیں ہے، یہ غریب کی فوج ہے. سو یہ بھی ان کے ذہن میں غلط فہمی تھی. So this is the strategic miscalculations that they made. اور اس میں کچھ لوگوں نے اندر سے بھی ان کو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اپنا کام نہیں جانتے. یہی بیانیہ بنایا جاتا تھا، اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 اور 10 کو کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ آج بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں نا، چھوٹی سی جھلک دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، جاری و ساری ہے. وہ جو ابھی آپ کو طارق غازی نے بھی کہا کہ وی آر پریپیئرنگ فار دی فیوچر وار. تو آئی تھنک اپنے اوپر زیادہ گھمنڈ کرنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، دیٹ از ویئر دے فالٹڈ. وائل وی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے. وی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیم. وی پلیس دیم ویئر دے آر. But we also know who we are. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ دنیا تو آنی جانی چیز ہے.
So if you want to add one thing else, that's the difference, that is the belief. جو پاکستان کے ہر بچے کو ہے کہ یہ موت جون سی ہے نا، یہ گھبراہٹ نہیں ہمارے لیے. شہید کے لیے جو موت ہوتی ہے نا، وہ اس کا زیور ہوتی ہے. جتنا وہ زندگی سے پیار کرتے ہیں نا، اتنا ہمیں شہادت کی آرزو ہے. تو یو کمبائن دیز ٹو، سو آئی کین ایڈ 3 4 5 اور، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ پھر تو یہ ان کو بڑا مشکل پڑ گیا ہے. تو پھر وہ ترازو جون سا ہے نا، ان کی طرف جھکنے کی بجائے ادھر اس کا وزن پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کا جب ایئر فورس کا پائلٹ اس جہاز میں جا رہا تھا نا، تو اس کو اور کوئی اس کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں تھی. آپ کا جو گنر پوسٹوں پہ سے فائر کر رہا تھا، اس کے ذہن میں کوئی موت کی پریشانی نہیں ہے. آپ کا جو سپاہی، یہ جو خارجیوں کے خلاف جو آپ کے افسر لڑ رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کل ہم نے کندھا دیا ہے اپنے کنر صاحب کو، خالد کو، کیا سجیلا جوان تھا. اس کی فیملی، اس کی یونٹ، اس کی فوج اسی طرح غیر متسلسل کھڑی ہے. تو یہ ہمارا حوصلہ ہے. ہم اس سے بھی کہتے تھے کہ ہم سے پنگا نہ کرنا. دس از دی موسٹ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ان دی ورلڈ. جتنی شہادتیں ہم نے لی ہیں، جتنی بیٹل وردینس ہماری آرم فورسز کی ہے، دنیا میں کسی کی نہیں ہے. تو سمر بھائی، دیر آر ملٹیپل فیکٹرز، سم ٹینجبل، سم نان ٹینجبل. سم یو کین کاؤنٹ، سم یو ایون کین ناٹ کاؤنٹ. سم یو کین فیتھم، سم یو ایون کین ناٹ فیتھم. باقی مرضی ان کی ہے. دوبارہ کیا 3 بار 4 بار 6 بار 10 بار جتنی بار آنا ہے، جو کرنا ہے. یہ جو پراکسیز ہیں، ان کو بھی لانچ کر کے دیکھ لیں کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ، یہ ملک جو ہے نا، یہ اللہ کا تحفہ ہے. یہ اٹس ناٹ ون آرڈنری کنٹری، ون ان دی ورلڈ. اٹس اے کنٹری آف کانسیکوینسز. اس میں ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی سینچریز کی آئیڈینٹی کو پس پردہ رکھ کے، اپنی پنجابیت کو، اپنی کشمیریت کو، اپنی پختونیت کو، بلوچیت کو، سندھیت کو، ہر چیز کو پس پردہ کر کے، اپنی بنگالیت کو بھی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے. کوئی اس کے اوپر آنچ بھی اٹھا کے دیکھے گا، اللہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. سو وی ہیو دس گریٹ بلیف in our destiny of Pakistan. آپ جب ان سب چیزوں کو یکجا کر لیں تو کوئی دنیا کی طاقت، تو آپ ہندوستان سے کون مروب ہوتا ہے؟ We are not impressed by them. Absolutely not. Whatever they may say, whatever they may amass, whatever may they gather. ہمیں بھروسہ ہے اپنے اوپر اور اس قوم کے اوپر، اور قوم کو بھروسہ ہے اپنی فوج کے اوپر.